کیسے ہیں ناظرین اکرام؟ سلیم اختر حاضر خدمت اور آپ کی خدمت میں سلام۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جرت کا، شجاعت کا، امانت کا، دیانت کا، عظمت کا پیکر ہیں، پیکر۔ میاں صاحب ایک ایسی پارسا نیک سیرت، پاکیزہ اور برگزیدہ ہستی ہے جن پر کرپشن کا الزام کوئی بد دیانت شخص ہی لگا سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بولیں گے کہ تمہیں آج یہ کیا ہو گیا، یہ بہکی بہکی باتیں کیسے کرنے لگا، تمہارا دماغ بھنوٹ کیسے ہو گیا، تمہارے دماغ کو گدھے کا گوشت چڑھ گیا کیا؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قصیدہ کوئی یہ مدح سرائی ایک 82 سالہ دانشور عطاء الحق قاسمی نے کی ہے۔ اب آپ بولے گے یہ تو وہ بھاڑے کے دانشور ہیں جن کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہیں اور پیٹ کسی ضدی بچے کی طرح شریفوں کے دسترخوان پر لیٹا پڑا ہے، لیٹا، جنہوں نے بیرون ملک اپنے بچوں کے لیے محل بنانے کے لیے ایک ایسی قوم کو لوٹا جس قوم کے بچے روٹی کی تلاش میں بیرون ملک سمندروں میں ڈوب کے مر رہے ہیں، اور ان کے محل تو کیا اپنے ملک میں ان کی قبریں تک نہیں بن رہی۔ آپ بولو گے کہ یہ دانشور ان کرپٹ لوگوں کے سامنے دم ہلاتے ہوئے ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر تلوے چاٹنے والے پالتو ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے جائز اور ناجائز خواب پورے کرنے کے لیے غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں، عورتوں، بچوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں جگنے والے خوابوں کو توڑا، رلایا، ستایا۔ یہ دانشور ان کی اتری ہوئی سیاسی لنگوٹیاں پہنانے میدان میں اتر آئے ہیں۔ آپ کہو گے کہ ان دانشوروں کی دانشوری کا تعلق دماغ سے، دل سے نہیں ہے، بلکہ ان کی دانشوری کا تعلق ان کے پیٹ سے ہے، ان کے معدے سے ہے۔ یہ دانشور دماغ سے نہیں، معدے سے سوچتے ہیں، معدے سے۔ آپ جو مرضی کہتے رہو، میں تو عطاء الحق قاسمی صاحب کا فین ہو گیا ہوں، فین۔ کیونکہ اس دور میں جب پوری قوم اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے باہر نہیں نکل رہی، ایک 82 سالہ دانشور اپنی زندگی کے چند بچے ہوئے ایام کو سنوارنے کے لیے میدان میں اتر آیا ہے۔ قوم کے باہر نکلنے سے یاد آیا، پی ٹی آئی کے احتجاج کا آغاز ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیڈران نے کہا ہے کہ یہ کوئی احتجاجی تحریک نہیں ہے، جہاں جہاں جس ضلع میں لوگ ہیں وہیں نکل کے پھر اندر چلے جائیں گھر میں، ہاں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں پھر اندر چلے جائیں، بس۔ اس کی کوئی تحریک نہیں ہے، مطلب کوئی منزل نہیں ہے اس کی، جہاں کوئی ہے وہیں احتجاج کر لے۔ 5 اگست ہے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ حالانکہ مجھے زیادہ لوگوں کے باہر نکلنے کی امید نہیں، کیونکہ 90% لوگ جو ہیں وہ حقیقی آزادی بھی چاہتے ہیں، انقلاب بھی چاہتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور یہ حقیقی آزادی اور انقلاب برپا کرے اور ان کے گھر میں لا کر کے ان کو دے جائے۔ اور 90% میں بھی 90% لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں انقلاب اور حقیقی آزادی کا ٹرک بھر کے لے بھی جاؤ گے تب بھی وہ کہیں گے کہ بھائی میاں میں کسی ضروری کام سے لیٹا ہوا ہوں، وہاں باہر سے 2-4 آدمی پکڑ لو، شکر کو دیکھ لو، وہ تندور پر وہ افتخار کھڑا ہوگا، اس کو بلا لو اور سب کو بلا کر بھائی میاں اوپر پہنچا دو ذرا حقیقی آزادی کو اور انقلاب۔ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، میں نیچے نہیں آ سکتا، تیسرے فلور پر حقیقی آزادی پہنچا دو بھائی، تیسرے منزل پر میں لیٹا ہوا ہوں، میں لے لوں گا بھائی، میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ تیسرے منزل پر پہنچا دو حقیقی آزادی کو۔ ہاں جی، اب بتاؤ جب قوم ہی باہر نہیں نکلے گی تو پھر جو بھی باہر نکلے گا وہی پائے گا، چاہے ناجائز طریقے سے پائے یا جائز طریقے سے پائے۔ بھائی میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو ظلم جبر پر کرتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، فسطائیت کے خلاف باہر نکلتا ہے، مار کھاتا ہے، پٹتا ہے، اور پھر واپس گھر آ جاتا ہے، یا پھر جیل چلا جاتا ہے اور اپنی ضمانتیں کراتا پھرتا ہے، یا پھر اس دنیا سے ہی نکل لیتا ہے۔ باقی قوم جو ہے گھر بیٹھ کر حقیقی آزادی کا انتظار کر رہی ہے کہ کب کوئی حقیقی آزادی کا ٹرک بھر کر کے لے کے آئے اور اوپر گھر میں تیسرے فلور پر پہنچا دے، حقیقی آزادی کا ٹرک کو اتار دے۔ اور ادھر یوکے ووکے میں کچھ لوگ باہر نکلے ہیں، احتجاج کیا ہے، اب پتہ نہیں زیادہ نکلے ہیں یا کم نکلے ہیں، لیکن ہمارے منصور علی خان صاحب کو تھوڑا ان پر اعتراض، تھوڑا نہیں بہت زیادہ اعتراض۔ ایک تو اعتراض یہ ہے کہ یہ بھر کے نکلے نہیں ہیں، بہت کم سے لگے 400-500 لوگ سکلا ہے۔ دوسرا جو بڑی تکلیف اپنے منصور صاحب کو پہنچے ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک صحافن جو اے آر وائی سے جس کا تعلق تھا، اس سے پی ٹی آئی کے لونڈوں لپاڑوں نے جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے، اس کا موبائل بھی چھیننے کی کوشش کی یا پھر چھینا ہے۔ اس چیز کی تو ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ بھائی میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی عورت کے ساتھ بالکل بھی فریب نہیں دیتا۔ لیکن منصور علی خان صاحب نے اس پر بڑے تپے، بہت گرم ہوئے کہ یہ لونڈے لپاڑے، ان کی ایسی جرات ہے، لیکن نہیں، جب پاکستانی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو گھسیٹا جاتا ہے، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، اور ان کی ٹانگوں سے پکڑ کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، بازوں سے پکڑ کر ایسے ان کو تماشا بنایا جاتا ہے، اس پر منصور علی خان صاحب کو زیادہ غصہ نہیں آتا، بس صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اس طرح اچھی بات نہیں، مذمت کرتے ہیں ہلکی سی اور پھر اگلی خبر پہ آ جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسے کیا، یعنی اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے یا پھر خاص طور پر نون لیگ کی طرف سے
کسی کی بدتمیزی کی جائے, کسی عورت کو گھسیٹا جائے, ان کی حکومت میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے, دروازے توڑے جائیں, بیڈ روم میں گھس جایا جائے, اس پر صرف اتنا کہتے ہیں منصور علی صاحب کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی ٹائم لگ جائے بھائی کو تو, کیونکہ آج کل بہت کم ٹائم ہوتا ہے نا ان کے پاس, انڈیا کی بہت ساری خبریں دینی ہوتی ہیں, اور انڈیا کی خبروں کے بیچ میں اگر بھائی کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو یہ بھائی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہوا, یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے, پھر اتنا کہہ کر کے آگے نکل لیتے ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑی سی بھی اس طرح کی حرکت ہو جائے تو بھائی کو اتنا غصہ آتا ہے, بھائی اپنا آدھا ولاگ انہیں پر کر دیتا ہے کہ ان کی جرأت کیسے ہوئی, یہ لوگے نہ پڑے اسے کہتے ہیں باریک واردات. منصور بھائی ویسے اچھا ولاگ کرتے, بس آج کل نا اپنے اوریجنل اپنی ویورشپ پہ آ گئے ہیں. بیچ میں ان کی ویورشپ بہت آسمانوں کی طرف چلی گئی, اب وہ اپنی جو ان کی اصل ہے اس پر آ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے تھی وہ ان کی اپنی نہیں تھی, وہ اپنی تھی بھائی, اپنی محنت سے انسان آگے آ سکتا ہے, لیکن اب جو آ گئے نا اصل پہ آ گئے بھائی. اور اس کے علاوہ میں نے 1-2 سال پہلے 1.5 سال پہلے کچھ ولاگ کیے تھے, 3-4 ولاگ کیے تھے, جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ بھائی صاحب خان صاحب کے بچوں کو چاہیے کہ وہ باہر کی دنیا کو ذرا وہاں جائیں, وہاں انٹرویو دیں, وہ خان کی آزادی کے لیے بات کریں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کیا بول رہے ہو, ان کا پولیٹیکل چیزوں سے وہ تعلق ہی نہیں ہے, ان کے والد صاحب نے ان کو منع کر رکھا. لیکن اب دیکھ لو بھائی, عالمی میڈیا پر جیسے وہ لوگ آئے ہیں, پاکستان میں تھوڑی تھرتھلی مچی ہے بھائی میاں. ہاں کیوں مچی ہے؟ جس کے بعد خان صاحب کے اخبار بھی 3-4 دن سے بحال ہو گئے, ان کے بیٹوں سے 1.5 گھنٹہ بات بھی کروا دی گئی. اس کا مطلب بھائی صاحب یہ ہے کہ بیرونی دنیا کا دباؤ جو ہے نا ہم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ برے وقت میں وہاں جا کر رہنا بھی ہوتا ہے. بیرونی دنیا کے ساتھ بگاڑی تو پابندیاں لگ سکتی ہیں, بڑے لوگوں کے سامنے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, مگر پاکستانی عوام کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ 25 کروڑ ہے, 25 کروڑ, ان کی رائے کو, ان کی خواہش کو, ان کے ووٹ کو جوتے کے نوک پر رکھا جاتا ہے, نوک پر, کیونکہ گھر تر یہ جانتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ لوگ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بیرونی دنیا کے چند لوگوں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا, یہاں 25 کروڑ لوگوں کو روندا جا سکتا ہے, کچلا جا سکتا ہے. اوقات کو اپنی حیثیت میں بدلنا ہے تو بھائی صاحب باہر نکلیے, اپنے حق کے لیے نکلیے, کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں نکلنا چاہتے مت نکلیے. بھائی چینی مہنگی ہو جاتی ہے, اس پر نکل آئیے, پیٹرول پر نکل آئیے, بھائی مہنگی بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں, اس پر باہر نکل آئیے. سیاسی جماعتوں کو, لیڈروں کو چھوڑ دیجئے, اپنے ہی حق کے لیے باہر نکل آئیے. آخر کب تک افیم چاٹ کے سوئے رہیں گے اپنے ضمیر سمیت.